بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں جو ہے حروف استفہام کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ حرف استفہام میں سے جو 11 حروف ہیں وہ ہر ایک اس کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا کل، اور اس میں سے آئینہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ مکان کی تعین کے طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں جو آئے گی وہ مکان کی پر دلالت کرنے والا جواب میں دیا جائے گا۔ جیسے پوچھا جائے آئینہ تذہبو، تم کہاں جاتے ہو، تو جواب میں جو چیز آئے گی، جواب میں وہ مسجد یا ایسی جگہ آئے گی جو مکان پر دلالت کرے۔ اس کے بعد 9 نمبر جو حرف استفہام میں سے انا آ رہا ہے، انا جو ہے یہ کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، انا کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی من اینا کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی متا کے معنی میں ہوتا ہے۔ انا جب کیفا کے معنی میں ہو، انا جب کیفا کے معنی میں ہو تو اس کے بعد فعل آیا کرتا ہے، اور جیسے اب چاہے وہ فعل جملہ جائے فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں سے ہے کہ آپ جب ایک آبادی کے پاس سے گزرے جو تباہ و برباد ہو چکی تھی کہ اچانک آپ کے منہ سے نکل گیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے مرنے کے بعد، اس کے ختم ہونے کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو انا بمانے کیفا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت طاری فرما دی، آپ 70 سال تک وہیں رہے، پھر اس کے بعد 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک بادشاہ آیا، اس نے دوبارہ اس بستی کو آباد کیا، اور وہ بستی پھر 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے وہ بستی آباد ہو گئی۔ تو یہاں پر حاصل کلام یہ کہ انا یہاں کیفا کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں جو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ہے، وہاں پر بھی انا جو ہے کیفا کے معنی میں ہے، اور انا شیتم، تم کیسے آؤ، جیسے آؤ، تم جیسے آؤ چاہو، تم جہاں سے چاہو، یہ نہیں ہوگا، من اینا کے معنی میں نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے، فعل ماضی ہے تو مضارع بھی آتا ہے اور ماضی دونوں آتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں اچھا جو انا کیفا کے معنی میں ہو تو وہاں اس کے بعد فعل آنا ضروری ہوتا ہے، اور کیفا کے بعد فعل آنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ اس میں بھی آتا ہے کیفا انتا اور کیفا جیتا۔ اور انا جب من اینا کے معنی میں ہو تو اس کے بعد اسم آتا ہے، اور گویا کہ وہ اسم جو بنتا ہے متضمن ہوتا ہے اسم اور حرف کے دونوں کے معنی کو، جیسے کہ انا لکی۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جب حضرت مریم وہاں پر رہتی تھی، اور وہاں پر آپ دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے، اور دروازہ بند کر کے جاتے، جب واپس آ کر کے کھولتے تو وہاں پر بے موسم کے پھل پاتے وہاں پر، تو انہوں نے فوراً کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے۔ تو یہاں انا جو ہے من اینا کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد اسم لام حرف جر اور کاف اس میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد فعل لانا واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ انا من اینا کے معنی میں ہے۔ تیسری مثال ہے بمانے متا، اور کبھی انا متا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ زر انا شیتا، تو یہاں اصل ہے زر متا شیتا، تم جب چاہو ملاقات کرو، تو انا بمانے شیتا ہے، اور اس کے بعد بھی فعل آیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں انا کے استعمال کی۔ انا بمانے کیفا ہوتا، ابھی کبھی من اینا ہوتا، اور کبھی انا متا کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10واں حرف استفہام بیان فرما رہے ہیں کہ انا جو ہے کم، اس میں سے کم ہے، کم جس کے ذریعے عدد مبہم کی تعین مطلوب ہوا کرتی ہے، یعنی اس کے بعد جو آنے والی جو چیز ہوتی ہے اس سے جو سوال کیا جاتا ہے، عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے کم لبستم، تو اب یہاں پر اس کا جو ہے تمیز محذوف ہے، اصل ہے کم سنتن یا کم ساعتن یا کم یومن، کم سنتن لبستم، تم کتنے دن ٹھہرے۔ یہاں پر جو ہے حضرت اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کم لبستم، تو یہاں پر اصل جو ہے تمیز محذوف ہے، کم سنتن لبستم، تم کتنی سال، یا کم سنینا یا کم سنتن لبستم، تم کتنی سال یہاں پر ٹھہرے۔ تو یہاں پر اس کی تمیز محذوف اور کبھی مذکور ہوتی ہے، جیسے کم درہمن لکا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ سلاسم یاتی سنین، 310 9 سال یہاں ٹھہرے، یا کچھ اس طرح کے جواب ہوتے ہیں۔ تو عدد مبہم کی تعین مطلوب ہوتی ہے جو جواب میں دیا جائے گی، تو یہاں پر ایک سوال کیا جائے گا عدد مبہم، اس کا جواب پھر تعین کر کے دیا جاتا ہے۔ تو کم کے ذریعے یہ سوال کیا جاتا تھا عدد مبہم کے بارے میں۔
اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں ایو، اس کے ایو جو ہے، ایو کے ذریعے، اس کے ذریعے دو مشترک چیزوں میں سے کسی ایک کی امتیاز کو طلب کیا جاتا ہے. دو مشترک چیزیں ہیں، جو مشترک چیزوں میں سے کسی ایک کے امتیاز اور کسی ایک کی خوبی اور کسی کے فریق کو نکالنے کو طلب کیا جاتا ہے ایسے کام میں جو دونوں کو شامل ہو. یعنی دو فریق ہیں، ایک کام ہے، ان دونوں کو، ایک کام میں دو فریق شامل ہیں، اور ایو کے بعد جو آنے والی چیز ہوتی ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے، اور اس کے ایو کے ذریعے دو مشترک گروہ ہیں، ان گروہ میں کے بارے میں سے کسی ایک میں کوئی چیز ہے، اس کوئی چیز کو اس کے لیے خصوصیت حاصل ہو جائے، وہ نکل جائے وہ فریق، اور اس کے لیے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، تو اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا. ایو کے ذریعے دو مشترک چیزوں کسی ایک کی تعین مطلوب ہوتی ہے، اور اس کو جب تعین کر دیں گے ایسے میں جو ان دونوں میں شریک ہو، جو ان دونوں میں عام ہو. جیسے قرآن پاک میں آیا ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، یہاں پر جو ہے ایک فریق مسلمان ہیں اور دوسرے فریق کفار ہیں، اور کفار نے یہودیوں سے پوچھا کہ ہم بہتر ہیں یا آل محمد یا نبی کے جو ہے چاہنے والے. تو یہود تو جو ہے دنیا داری طلب کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ہی بہتر ہو، لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو لوگ جو اچھے کام کیے وہ بہتر ہیں. تو یہاں پر ای الفریقین خیر، تم دونوں فریق میں سے یعنی آل محمد، نبی کے جو چاہنے والے، یا ہم لوگ میں سے کون بہتر ہے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. تو دو لوگ شریک ہیں، دو فریق، اس میں ان میں سے کسی ایک کی امتیاز کو طلب کیا جاتا ہے ایسے کام میں جو ان دونوں کا عام ہو. تو اس کے بعد جو جواب میں دیا جائے گا انتم، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جو ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہتر ہیں. تو یہ اس چیز کی تعین مطلوب ہو جائے گی، اور جو اس کے بارے میں تعین کر دیں گے وہ ایو کے ذریعے پہلے سوال کریں گے دو مشترک چیزوں کسی ایک کی تعین کے بارے میں، پھر جواب میں جو چیز شامل آئے گی وہ ایک کو خصوصیت بتا دے گی، اور ایک فریق کا جو ہے واضح طور پر ایک فریق کی جو ہے افضلیت معلوم ہو جائے گی اس طور پہ. تو یہاں پر بھی ای الفریقین خیر مقام میں بھی کیا ہے، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. تو یہاں دو فریق کے بارے میں سوال کیا گیا، پھر اس کے جواب میں ایک کے بارے میں خصوصیت کو ذکر کر دیا جائے گا. اور یسأل بها عن الزمان والمکان والعدد والحال والعاقل وغیرہ حسب ما یطاف الیہ. اور اس کے ذریعے ایو کے ذریعے زمان، مکان، حال، عدد، عاقل، غیر عاقل کے بارے میں سوال کہتا ہے، اور اسی حسب ما تضاف الیہ، یہ اس کے اعتبار سے یہ کیا بنتے ہیں، حسب ما تضاف الیہ، اسی اعتبار سے جس کی طرف ان کو مضاف کیا جاتا ہے. یعنی ایو جو مضاف بنیں گے اور بعد والا چیز وہ مضاف الیہ بنے گی، تو ایو کو اس پر شامل کر دیں گے، تو جس چیز پر شامل کر دیں گے اسی اعتبار سے اس کا نام پڑتا جائے گا. جیسے کہ ایو مکان جئتا، کون سی جگہ میں تم آئے، تو اس کو بولیں گے ایو کیا ہے، یہ مکان کے بارے میں تعین مطلوب ہے. ایو زمان جئتا، کون سے زمانے میں تم آئے. تو یہ اس طرح سے جب ہم سوال کرتے جائیں گے تو جو چیز ایو کے بعد رکھتے جائیں گے وہ مضاف الیہ بنتی جائے گی، اور جو زمان کے بارے میں لائیں گے تو زمانے کے بارے میں سوال ہوگا، مکان لائیں گے تو مکان کے بارے میں سوال ہوگا، حال لے کے آئیں گے تو حال کے بارے میں سوال ہوگا، اور عدد لے کے آئیں گے تو عدد. اس طرح تو اس موقع کے اعتبار سے جس کی طرف یہ مضاف ہوا کرتے ہیں. تو اس طرح سے حروف استفہام کے بارے میں یہ بحث ہو گئی کہ حروف استفہام جو ہیں 11 ہیں، جو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ کون کس کس معنی کے لیے آتا ہے. اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح حروف استفہام اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی اپنے معنی اصلی سے عدول کر کے دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور جن کو سیاق کلام سے سمجھ لیا جاتا ہے. تو سیاق کلام سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دوسرے معنی میں استعمال ہیں، اور وہاں پر نہ معنی حقیقی ہوگا، کیونکہ حرف استفہام آ جائے تو وہ طلب تصور کے لیے آتا تھا، اور اس کے بعد ام آتا تھا تو جو اس کو معادل ذکر آتا تھا وہ ان معنی سے ہٹ کر کے بلکہ دوسرے اور معنی کے لیے استعمال ہوں گے. جیسے کہ وقد تخرج الفاظ الاستفهام عن معناها الاصلی لمعنى آخر تفهم من سیاق الکلام. کبھی کبھی استفہام کے الفاظ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتے ہیں دوسرے معنی کی طرف جو سیاق کلام سے سمجھے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ہے لمبے تسویہ،
یعنی حرف استفہام کا اصل حقیقی معنی یہ ہے کہ تصور کی طلب کے لیے، اور اس کے بعد ام آتا ہے تو اس کے بعد جو چیز آئی مقابل میں وہ معادل ہوا کرے گا. لیکن یہاں پر دونوں چیزیں موجود ہے، حمزہ بھی ہے ام بھی ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی حقیقی مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فرما رہے ہیں تسویہ سواء علیہم انذرتم لم تنذرہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ ان کفار کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں صورتوں میں ایمان لانے والے نہیں. تو یہاں پر جو ہے اس کا معنی حقیقی کے تھا تصور کی طلب کے لیے، اس معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں تسویہ اور مساوات کو بتانے کے لیے آیا ہے، لہذا یہ معنی حقیقی سے عدول کر کے معنی مجازی میں استعمال ہے. دوسری مثال دے رہا ہے نفی کے لیے. حرف استفہام کا اصل حل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ طلب کے لیے، جیسے طلب تصدیق کی طلب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس معنی حقیقی سے عدول کر کے کبھی کبھی حل کو نفی کے معنی میں، نفی یا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہاں حل بمانے ما ہے، اب معنی ہوگا ما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان. یہاں پر یہ سوال کے لیے بھی نہیں ہوگا، نہ کسی تصور تصدیق کی طلب کے لیے ہے، بلکہ یہاں پر اپنے معنی اصلی سے عدول کر کے یہ معنی مجازی میں استعمال ہے، اور یہاں پر حرف نفی کے طور پر استعمال ہے. اب معنی ہوگا ما جزاء الاحسان الا الاحسان، اور یہاں پر الا بھی بتا رہا ہے اس بات کو کہ حرف استفہام طلب کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ الا کے بعد پہلے والی ہونے والی چیز کے لیے کسی کے لیے یا تو ثبوت ثابت کیا جاتا ہے یا عدم ثبوت، پھر الا کے ذریعے کسی کے لیے ثابت کرتے ہیں کوئی چیز کو. تو اب جیسے کہا جائے ما جان القوم الا زید، تو قوم نہیں آئے مگر زید. ایسے یہاں پر کہیں گے کہ پہلے تو اس کا نفی کی پھر اسی کو ثبوت کر دیا، ما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان ہی. تیسرا بیان فرما رہے ہیں کہ انکار کے لیے آتا ہے حمزہ. حمزہ جیسے یعنی انکار کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ انکاری ہوگا، اور اس سے مراد یہ ہوگا کہ تم یہ جو کام کرتے ہو وہ اس کام کو نہ کرو. اصل حمزہ کا استعمال جو تھا یہ کہ تصور کی طلب کے لیے آتا تھا، لیکن یہاں پر حمزہ جو انکار کے لیے ہوگا معنی ہوگا کہ آپ جو ہیں یہ کام جو کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں. یعنی اب معنی ہوگا اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہو. تو اب یہاں حمزہ حرف استفہام کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا لا تدعو غیر اللہ، تم اللہ کے علاوہ کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کو تم مت پکارو. تو حمزہ انکار کے لیے یعنی نفی کے لیے ہے، ایسا نہ کرو، بلکہ یہاں سوال کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ انکار کے لیے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کو کسی کو نہ پوجو. تو یہاں حمزہ اپنے معنی حقیقی سے عدول کر کے استفہام انکاری کے طور پر ہے. دوسری ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ جو مثال ہے حمزہ استفہام انکاری کی نہیں بلکہ یہ اقرار کی مثال ہے، کیونکہ حرف حمزہ استفہام کا جو نفی ہے یہ لیسا کی نفی پر داخل ہے، اور لیسا کی نفی پر حمزہ استفہام کی نفی داخل ہو اور نفی مل کر کے ثبوت ہوا کرتا ہے. تو اب معنی یہ ہوگا اللہ کاف عبدہ، اللہ اپنے بندوں کو کافی ہے. کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ یعنی اب اس کا ثبوت ملے گا اللہ کافی عبدہ، اللہ اپنے بندوں کو کافی ہے. تو حرف استفہام کا جو اصل حقیقی معنی تھا تصور کی طلب کے لیے، اس معنی سے عدول کر کے یہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لہذا اس کو کہیں گے کہ یہ معنی اصلی سے عدول کر کے معنی مجازی میں استعمال ہے، جس کا معنی ہے اقرار ہے، نفی مل کر کے ثبوت ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے بندوں کے کافی ہونے کا ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے. چوتھی مثال ہے کہ حمزہ کبھی امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے حرف استفہام کبھی جو ہے امر کے معنی میں استعمال ہوا کرتا ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آتے ہو. تو یہاں مراد سوال مقصود نہیں ہے، نہ کسی کی طلب مقصود ہے، بلکہ یہاں پر امر دیا جا رہا ہے کہ انتہو، تم باز آ جاؤ. معنی ہوگا منتہون کہ تم باز آ جاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ کو پوجنے سے باز آ جاؤ یا لڑائی جھگڑے سے باز آ جاؤ. اس طرح سے معنی ہوگا کہ یہاں پر فعل امر کے طور پر ہے، معنی ہے انتہو، یعنی تم باز آ جاؤ. اسی طرح اسلم تم حرف استفہام آیا، وہاں پر بھی طلب کے لیے نہیں ہے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو، یہاں طلب کے لیے نہیں آیا حمزہ، بلکہ یہاں اس بات کے لیے آیا ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے فعل امر کے طور پر یعنی اسلمو، تم اسلام لاؤ. تو یہاں پر منتہون انتہو کے معنی میں ہے، جس سے فعل امر کی طلب ہے، اور حمزہ استفہام کا اصل مقصود تھا کہ تصور کی طلب کے لیے، لیکن حمزہ استفہام یہاں پر امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو معنی اصلی سے عدول کر کے معنی مجاز انتہو میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح اسلمتم میں بھی وہاں پر بھی فعل امر کے معنی پر استعمال ہے، اور وہاں پر بھی معنی یہ ہے اسلمو، یعنی تم اسلام لاؤ.
پانچواں جو ہے جو ہے حرف استفہام جو ہے نہیں کے لیے آتا ہے، یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام سے باز آ جائیں، یعنی ایسا نہ کریں۔ اصل جو ہے حرف استفہام کا حقیقی معنی یہی ہے کہ تصور کی طلب کے لیے، تو جیسے کہ اتخشون فاللہ حق ان تخشوا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، تم اس سے ڈرو۔ تو یہاں پر اتخشونہم یہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ لا تخشوا ایاہم، ان سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں نہیں کے لیے آیا، یعنی جو تم ڈرتے ہو کسی اور سے اس ڈر کو چھوڑو اور صرف مقصود یہ بناؤ کہ ہم اللہ سے ہی ڈریں گے۔ تو یہاں حرف نفی کے طور پر جو استعمال ہوا ہے، حمزہ استفہام استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، نہیں مراد ہے، یعنی اس کام کے بارے میں، یعنی اس کام میں تم کسی سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ اتخشونہ ای لا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ چھٹی مثال دلا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حرف استفہام حل جو آتا ہے وہ ماں بعد والی چیز کے بارے میں شوق دلانے کی آتا ہے، یعنی ایسی چیز کے بارے میں شوق کہ آپ انسان جو ہے جلد سے جلد اس کام کو کرنے کے لیے طلبگار ہو جائیں، کیونکہ کہ انسان کے سامنے کوئی ایک ایسی ہلاکت ہو اور اس ہلاکت سے بچنے کے بارے میں بتانا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں آنے والی چیز کے بارے میں شوق دلانا مقصود ہے۔ کیا ہے مومنین، تم کو میں ایسی تجارت، یعنی تجارت کیا، ایمان اور اللہ پر اور جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اگر تم یہ کرو گے تو تم جو ہے عذاب الہی، دردناک عذاب سے بچے رہو گے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسی تجارت کے بارے میں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تو یہاں تجارت جو ہے یعنی ایمان باللہ اور یعنی ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، کہ اگر تم ان سب کو قبول کرو گے تو یہ ایسی تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ اس طرح سے جو ہے کیا میں تمہیں نہ بتا دوں، یہ حل جو ہے اپنی ماں بعد والی چیز کے لیے شوق دلانے کے لیے آ رہا ہے، جبکہ حل کا استعمال ہوتا تھا تصدیق کی طلب کے لیے ہوتا تھا، تو اپنے معنی اصلی سے عدول کر کے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہذا یہ معنی مجازی میں استعمال ہے۔ تو اس طرح سے حمزہ اس حروف استفہام میں سے مختلف طور پر ہم نے کئی حمزہ استفہام، حل وغیرہ کے بارے میں زیادہ طور پر پڑھا کہ یہ جو ہے اپنے معنی اصلی سے عدول کر کے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ابھی جو ہیں کچھ اور بھی ہیں جو اس کے بعد ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے کل۔ اس طرح سے یہ جو ہے آج جو ہے 6 پورے ہوئے۔ تشویق کے بارے میں جو ہے سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو اب پورا ہو گیا یہ۔ کل جو ہے بیان فرمائیں گے، تعظیم کے لیے بھی آتا ہے اور وہ استفہام تحقیر وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے۔